بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا ہے کہ وہ ان دنوں میں آخری عشرے میں بہت زیادہ عبادت فرماتے تھے۔ ایک حدیث بھی ہے کہ جب آخری عشرہ داخل ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کمر بستہ ہو جاتے اور رات کو خود بھی جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے۔ یہ حدیث بخاری شریف میں ہے۔ تو آپ آخری عشرے میں زیادہ عبادت کرتے تھے، اور اس رات کی اہمیت یوں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں لیلۃ القدر بھی ہے اور اس میں اعتکاف بھی ہے۔ تو اس عشرے کی جو قدر و قیمت ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ 21، 23، 25، 27ویں اور 29ویں شب جو ہے یہ خاص طور سے لیلۃ القدر کو تلاش کرنے والی ہے۔ ان میں سے ایک جو ہے رات وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے پوری ایک سورت اس حوالے سے اتاری، لیلۃ القدر کے حوالے سے اتاری۔ یعنی اللہ پاک نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ فرشتے اور روح القدس اس میں اپنے رب کے حکم سے اترتے ہیں۔ سلامتی ہے طلوع فجر تک اس رات پر۔ تو یہ رات بہت بہت قدر و منزلت والی ہے۔ اس میں فرشتے اور جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے اترتے ہیں اور برکتیں لے کر آتے ہیں، اور برکتوں کی بارش فرماتے ہیں ان لوگوں پر جو اللہ کی عبادت میں مصروف ہوتے ہیں۔ اب یہ جو ہم عبادت ہے شب قدر کی اور اعتکاف، چونکہ اس آخری عشرے کی خصوصی عبادت ہے، یہ کس طریقے سے ہمیں اس مقام تک پہنچا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے؟ ساری بات تو یہ ہے کہ ایک حدیث بھی ہے کہ جس نے لیلۃ القدر میں ثواب کی نیت سے قیام کیا اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ دیکھیں کتنی بڑی قدر و منزلت کی بات ہے کہ جو کوئی لیلۃ القدر میں ثواب اور ایمان کی نیت سے قیام کرے گا اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے پچھلے۔ تو کیوں نہ ہم اس لیلۃ القدر کو تلاش کر لیں، کیوں نہ ہم اس میں قیام کریں، کیوں نہ اعتکاف کریں، کیونکہ اعتکاف وہ عبادت ہے جس میں انسان یکسو ہو کر اللہ کو راضی کرتا ہے، اللہ سے اپنی گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے اور عبادت میں اپنا وقت جو ہے وہ لگاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ سے دراصل جوڑنے کے لیے ہے یہ سب کچھ، اور رمضان کا پورا مہینہ ہی افضل ہے ہر معاملے میں، لیکن خاص طور سے یہ آخری عشرہ جو ہے جہنم سے بچانے کے لیے اور مغفرت کے لیے جو ہے وہ اپنی جو ہے قدر و منزلت کے اعتبار سے بہت بلند ہے۔ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ خواتین جو گھر کے کاموں میں الجھی ہوتی ہیں اور بہت دفعہ اتنے زیادہ مسائل ان کے سامنے ہوتے ہیں کہ وہ یکسو ہو کر عبادت نہیں کر پاتی، کچن بھی ان کو دیکھنا ہے، دیگر دوسرے بچوں کے خیال رکھنا، گھر کے کاموں کا خیال رکھنا، صفائی ستھرائی اور دیگر سارے امور گھر کے، وہ سب ان کے سر پر ان کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ خواتین اپنے عبادات سے جو ہے وہ غافل ہو جائیں یا اس میں کمی کریں۔ یہ مہینہ روز روز آتا نہیں، سال میں ایک مرتبہ، اور اس کی برکتیں سمیٹنے میں کسی کو بھی پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ تو تہجد ہو، نوافل ہوں، توبہ استغفار کرنا ہو، مغفرت، ذکر و اذکار، دعائیں، تلاوت قرآن، قیام، صدقہ و خیرات، ان سب چیزوں میں عورتیں بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لے سکتی ہیں۔ اور اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ دیکھیے گھر کے کاموں پر بھی اجر و ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے گھر کے کاموں میں دوسروں کی خدمت کرنے میں بھی بڑا اجر رکھا ہے۔ اگر آپ کچن میں کام کر رہی ہیں، کچھ بنا رہی ہیں، کچھ پکا رہی ہیں، تو اگر آپ اللہ کا ذکر کرتی رہیں، ساتھ ساتھ آپ کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ کے اجر میں کسی قسم کی کمی ہو۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ایک کونے میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرتے رہنا اور عبادت کرنا جو ہے وہی بہت افضل ہے،
بے شک ہے، لیکن اگر آپ کے گھر میں کسی کو آپ کی وجہ سے تکلیف پہنچے یا آپ کی عبادت کی وجہ سے کسی دوسرے کو راحت اور آرام نہ مل سکے تو وہ بھی تو پھر پریشانی کی بات ہے، وہ بھی تو حق تلفی ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ خواتین اپنا کام انجام دیں، ہاں اضافی کام نہ کریں، جیسے افطار کے لیے بے شمار ڈشز بنا لینا، یا یہ کہ عید کی تیاریوں میں اتنا زیادہ مشغول ہو جانا کہ اپنی جو عبادات ہیں اس میں کمی آ جائے۔ ان چیزوں کو منیمائز کیا جائے کم سے کم، اور اس کے اوپر آپ اکتفا کریں جو آپ آسانی سے کر سکتے ہیں جو کام۔ یہ تو خواتین مینج کرنا بہت اچھی طرح جانتی ہیں۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ جو خواتین اپنے عبادات کے لیے وقت نکالتی ہیں اور اس پر توجہ دیتی ہیں وہ بہت اچھے طریقے سے یہ کام کر سکتی ہیں۔ تو ان کو پھر تہجد کا بھی وقت ملے گا، اعتکاف کرنا چاہیں گی تو اعتکاف کا بھی وقت ملے گا، اور اپنے سارے کام نمٹا کر وہ یکسو ہو کر اپنی عبادت پہ توجہ دے سکتی ہیں۔ خواتین کا اجر اس میں بہت زیادہ ہے کہ وہ اپنے دیگر امور کو نمٹاتی رہیں، گھریلو کاموں کو بھی نمٹاتی رہیں اور اللہ کا ذکر بھی کرتی رہیں۔ اور دیکھیے جن چیزوں سے بچنا ہے وہ سب مردوں عورتوں ہر ایک کے لیے ہے، اور عورتوں کی ذمہ داری یوں بھی زیادہ ہو جاتی ہے کہ وہ بچوں کی تربیت کرتی ہیں، بچوں کو اچھے بری باتوں کی تمیز بھی سکھاتی ہیں، گھر والوں کو اس راستے پر لے کر چلتی ہیں جدھر ان کو چلنا چاہیے۔ تو رمضان میں اور خاص طور سے بالخصوص آخری تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان کو بھیجا ہی اس لیے ہے کہ انسان عبادت کرے، اور اللہ تعالیٰ سے قرب کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ پورے سال ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں اور ہر طرح کی ایکٹیویٹیز کرتے رہتے ہیں، چاہے ہم 5 وقتہ نمازی بھی ہوں، لیکن یہ جو مہینہ ہے یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ سے زیادہ قریب ہو جائیں۔ کیسے ہو جائیں؟ نماز کے ذریعے، روزے کے ذریعے، اعتکاف کے ذریعے، قرآن کی تلاوت کے ذریعے، قرآن کو سمجھ کر پڑھ کر اور قرآن کے معنی و مفہوم کو سمجھیں اور ان کا قرآن کا حق ادا کریں، اس پہ غور و فکر کریں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے اسی لیے قیام رکھا ہے رات کا کہ ہم ان سب چیزوں میں آگے بڑھیں۔ اس کے علاوہ جو ہمارے دیگر امور ہیں، جیسے کہ کسی کا روزہ کھلوانا ہے، کسی کو صدقہ خیرات کرنا ہے، تو یہ ساری چیزیں بھی ہماری ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں، لیکن رمضان کے آخری عشرے میں ہم ان سب چیزوں کا زیادہ اہتمام کرتے ہیں۔ تو میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے یہی کہنا چاہوں گی کہ ایک ایسی عظیم رات ہے جو اس میں آتی ہے آخری عشرے کے اندر، ہمیں اس رات کو ڈھونڈنا ہے، اس کی 5 راتوں میں عبادت کرنی ہے زیادہ سے زیادہ، اور ہر رات جو ہے وہ ہم کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں آگے بڑھ کر جو ہے وہ اپنے کام انجام دینے ہیں، ہر طرح کے نیکی کے، کہ ہم کسی چیز میں بھی پیچھے نہ رہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ سے قرب کا یہ ایک ایسا ذریعہ ہے کہ اگر ہم نے اس کو کھو دیا تو پھر ہمارے لیے آگے کوئی خیر نہ ہوگی۔ میں اپنی بات کو یہیں سمیٹتی ہوں۔ اللہ حافظ۔ اللہ